नीली बत्ती इम्पॉर्टेंट है, यस, अगेन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि सिटीजन राइट्स नहीं है। सो वो कहता है यार लानत भेजी, हमें जब दिल चाहता है थाने लिटा के जूते मारते हैं, जब आता है पटवारी वो मेरे बाप की बेइज्जती कर दी। आपके सिटीजन राइट्स क्या हैं? अगर आप लाहौर की बाहर देखें सर, 80,000 से ज़्यादा लॉयर्स हैं। तो क्योंकि आई हैव बीन अ लॉयर, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि इतने लॉयर्स क्यों आते हैं? हमें पता है वो सर सिर्फ काले कोट की प्रोटेक्शन में आते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे कोर्ट्स में भी ऐसे होता है, मैंने देखा है सर कि अगर कोई अच्छा लॉयर आ जाए, ताकतवर लॉयर आ जाए, तो उसका 50वें नंबर पे केस हो तो उसी को सुना जाता है। मैं कहता हूँ कि सर ये ऑब्सेशन और प्रोटेक्शन का एक इम्तजाज है कि लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि इसकी कल्चरल इम्पैक्ट भी इतना ज़्यादा है कि वो आपकी मैरिजेस तक, फैमिली प्रेस्टीज तक जाता है। कि अल्लाह मियाँ हमारे मुल्क के हालात ठीक कर, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हुए, हमारे बच्चे जो थोड़े बहुत पढ़ रहे हैं वो अब्जॉर्ब तो हों लेबर फोर्स में, सरकारी मिले, प्राइवेट मिले। एक दोस्त है जिन्होंने IT स्किल अपग्रेडेशन सेंटर बनाया। हमारी यूनिवर्सिटीज़ बेतहाशा डिग्रियाँ दे रही हैं, स्टैंडर्ड है नहीं। सो ये कुछ दोस्तों ने, बिजनेस लीडर्स ने मिलके कहा कि यार हम 6-6 महीने के कोर्सेज करा के स्किल अपग्रेडेशन कराते हैं ताकि इन बच्चों की जॉब मार्केट में वैल्यू बढ़े, नौकरियां मिले। उन्होंने बंद कर दी बिकॉज टैक्सेशन की वजह से जो बच्चे थे भी वो IT के, वो पाकिस्तान में काम करने की बजाय वो बाहर काम करना चाह रहे हैं। डॉक्टर नदीमुल हक से मैं टोटली एग्री करता हूँ इन चीज़ों पे। किसी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 7% पे हम सस्टेन्ड 10-15 साल नहीं जाएंगे, हम बहुत बड़े सोशल अपहीवल में आ जाएंगे। इस टर्बुलेंस को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हम एक बात करते हैं, एक बड़ा अच्छा IT स्पेशलिस्ट है, वो अपनी फर्म चला रहा है और ज़ाहिर है उसका पाकिस्तान में भी बिज़नेस है, इंटरनेशनल बिज़नेस भी पाकिस्तान में बैठा हुआ है और वो हक हलाल से कमा रहा है और वो ग्रोथ उसकी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको मेरे ख्याल में सिविल सर्विस में नहीं आना चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन आते क्यों हैं? उसकी सर 2 रीज़न्स हैं। मैंने बहुत यंग ऑफिसर्स से पूछा है कि आप क्यों आते हैं, तो ये ऑफ द रिकॉर्ड वो मुझे कहते हैं 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं हमें, क्योंकि वो हमारा सोशल कैपिटल बनाती हैं। एक नीली बत्ती सर, और दूसरा असिस्टेंट कमिश्नर का या ASP का रिश्ता। कहते हैं कि ये शुरू में हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर मिलियंस, तो जो एक मैरिज मार्केट है आप उसमें कहीं नहीं स्टैंड करते, बट इफ़ यू आर असिस्टेंट कमिश्नर, इफ़ यू आर ASP, तो आप बहुत अच्छी फैमिलीज़ में जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्कीम ऑफ मैरिजेस। और दूसरा वो कहते हैं कि क्योंकि मोस्टली अभी भी सर गांव से लोग आ रहे हैं, तो गांव में, क्योंकि आप भी सर गांव से हैं, मैं भी गांव में हूँ, गांव में जो एक सर नीली बत्ती है ना, जो एक जॉब ऑब्सेशन है, गोरा जो एक सिस्टम बना के गया है जिसमें सर पटवारी और सिपाही काबू नहीं आता, तो फिर बड़े बड़े लोग तो बिल्कुल काबू नहीं आते। वो कहते हैं ये 2 चीज़ें इतनी भारी हैं कि इसके लिए हम अपना फिनेंशियल करियर जो है ना वो क्विट करने के लिए तैयार हैं, और दे अंडरस्टैंड कि वो इधर भी बहुत ज़्यादा पावर्स के ज़रिए अपने बिजनेसेस और फिनेंशियल करियर बना देंगे। एक तो ये सोसाइटी की वैल्यू सिस्टम पे कमेंट्री है जो आपने अभी की, जैसी सोसाइटी है उसी तरह का बिहेवियर होगा। सेकेंडली, ये नहीं हो सकता कि आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, ईजियर पाथ, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस, प्रेस्टीज, ये वो जो समझी जाती है कि आपने एक इम्तिहान दिया और आपको सब कुछ मिल जाती है, आप इजी देखते हैं। लेकिन जितनी बड़ी स्ट्रगल है सिविल सर्विस, एज्यूमिंग कि आप ईमानदारी से नौकरी करना चाहते हैं, कोई बंदा मुझे बता दे कि उसके घर का बजट बेयर मिनिमम पे सैलरी में बन सकता है। नीली बत्ती इम्पॉर्टेंट है, यस, अगेन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि सिटीजन राइट्स नहीं है। आपके सिटीजन राइट्स क्या हैं? आपके फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं ना, किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे, हर एक को अपने दिफा का हक होगा, एजुकेशन होगी, हेल्थ होगी, ये होगा वो होगा। कुछ हम दे रहे हैं सिटीजन को। सो वो कहता है यार लानत भेजी, हमें जब दिल चाहता है थाने लिटा के जूते मारते हैं, जब आता है पटवारी वो मेरे बाप की बेइज्जती करते। ये मैंने कई दफ़ा ये बच्चों से सवाल गांव में जाके सबसे लायक बच्चों से पूछे। मैं मलिक साहब आपसे शेयर करूं, विहाड़ी में हम लोग खुद अंडर ट्रेनिंग थे गए, एक ओपन एयर स्कूल में मास्टर साहब, वो बाहर बच्चे ग्राउंड में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी ये मेरा सबसे लायक बच्चा है और ये CSS करना चाहता है। मैंने कहा बेटा वेरी गुड, आप CSS करना चाहते हैं? कहता है नो सर। मैंने कहा आप क्या बनना चाहते हैं? मैं पुलिस ज्वाइन करना चाहता हूँ।
میں نے کہا بیٹا تو آپ CSS کرو, پولیس میں آؤ, یہ ساری باتیں میں نے کی جو آپ نے کی. ان کا نہیں سر, میں رینکر افسر بننا چاہتا ہوں, میں ASI بننا چاہتا ہوں. آئی واز اسٹنڈ کہ سب سے لائق بچہ ہے گاؤں کا, اور یہ کہتا ہے CSS نہیں کرنا, ASI بننا ہے. میں نے اسے پوچھا کہ کیا وجہ ہے بیٹا. اس نے کہا جی میں اپنے گاؤں کے تھانے میں ہی, جس تھانے کے انڈر میرا گاؤں آتا ہے, میں اسی میں ہی نوکری کرنی ہے. میرے باپ کو میری آنکھوں کے سامنے جس طرح وہاں پہ لٹا کے مارا گیا, میں ان سے بدلے لینے. اب دیکھیں نا, بات آ جاتی ہے فنڈامنٹل رائٹس, سٹیزن رائٹس. آپ کو صاف پانی گورنمنٹ دے رہی ہے, آپ کو گیس آ رہی ہے, آپ کو بجلی آ رہی ہے, آپ کے ہسپتال میں BHU میں آپ کو پراپر سسٹم فنکشنل ہے سر. کچھ ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. تو بچے پھر ایزیئر روٹ لیتے ہیں. اگر حرام نہیں کھائیں تو تب بھی ایزیئر روٹ ہے کہ چلیں بنیادی سہولتیں مل جاتی ہیں, اور حرام کھانا ہو تو اس کا از دا لمٹ, کوئی پوچھنے والا سر نہیں ہے. یہ کیونکہ رول آف لا نہیں ہے اور لوگ پروٹیکشنس کے لیے جاتے ہیں. صحیح سر بات. یہ سول سروسز میں نہیں جاتے. آپ اگر آپ لاہور کی بار دیکھیں سر, 80,000 سے زیادہ لائرس ہیں. تو کیونکہ آئی ہیو بین اے لائر, تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اتنے لائرس کیوں آتے ہیں. یہ ہمیں پتہ ہے وہ سر صرف کالے کوٹ کی پروٹیکشن میں آتے ہیں, کیونکہ جورسپروڈنس تو بہت تھوڑے لائرس کرتے ہیں. تو سر بلکہ آپ گاؤں میں بھی دیکھیں, ہم نے اس کے اوپر ایک ریسرچ کی تھی کہ گاؤں میں وہ لوگ جو بڑے کمزور ہوتے ہیں وہ ریلیجن کو اڈاپٹ کرتے ہیں, حافظ بنتے ہیں, امام مسجد بنتے ہیں, تاکہ ان کا ایک سوشل سٹیٹس بن جائے. ایک ایسی سوسائٹی اور ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ کمزور کے لیے کچھ نہیں ہے, تو وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے بھی تو جائے گا پاور میں. ایبسلیوٹلی کریکٹ, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن اسے کون چینج کرے گا؟ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں فنڈامنٹل رائٹس کی. تو سر اگر گورننس بہتر ہو جائے, گورننس کا جو بنیادی انڈیکیٹر ہے رول آف لا. سر مجھے پتہ ہے کہ میں لائن میں کھڑا ہوں گا, میرے نمبر پہ میں سب ایک جیسے ہوں گے. ابھی تو انفارچونیٹلی ہمارے کورٹس میں بھی ایسے ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے سر کہ اگر کوئی اچھا لائر آ جائے, طاقتور لائر آ جائے, تو اس کا 50ویں نمبر پہ کیس ہو تو اسی کو سنا جاتا ہے, اور جو مڈ کریئر کے لائرز ہیں ان کو نہیں سنا جاتا. تو کورٹس کے اندر بھی اگر یہ پوزیشن ہو تو کورٹ میں بیٹھے ہوئے, AC کے دفتر میں بیٹھے ہوئے, پولیس سے رابطہ کرتے ہوئے, دوسری جگہ میں آپ سوچتے ہیں کہ یہ سرٹن پاور میں ایزیوم کروں گا تو دین آئی ول بی ایبل ٹو پروٹیکٹ مائی سیلف, مائی فیملی اینڈ ایون مائی پریسٹیج, مائی آنر. لیکن سر اس کو ایک اور چیلنج بھی ہے. اب جو ٹیلنٹڈ یوتھ ہیں ہماری, وہ کہتے ہیں کہ سول سروس ہم جوائن نہیں کرتے, ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں. مینس کہ ایک سول سروسز کے جو آبسیشن کو جو سب سے بڑا چیلنج آیا ہے نا, کہ جو ٹیلنٹڈ بچہ ہے سر وہ پاکستان میں رہنا ہی نہیں چاہتا, وہ کہتا ہے آئی ول گو ابراڈ اینڈ سیٹل دیئر. دس از ناٹ اے گڈ انڈیکیٹر سر. سر بالکل ٹھیک ہے, آپ اپنا پاپولیشن گروتھ ریٹ دیکھ لیں, 2.5% پہ ابھی بھی ہے. اکانومی آپ کی لیس دین 2% پہ گرو کر رہی ہے. بندے زیادہ لیبر مارکیٹ میں آ رہے ہیں, جابز ہیں کوئی نہیں. سول سروس آپ نے خود شروع میں کہا تھا کہ ایک میرٹ بیس سسٹم ہے کہ چلیں نوکری تو مل جاتی ہے, مارکیٹ کے اندر نوکری ہے نہیں, تو بچہ کہاں جائے اور وہ پڑھے کیوں؟ ایکچولی دیٹ از مائی بگر وری کہ وہ چوری چکاری کیوں نہ کرے. آپ کو میں انڈیا کا ٹرینڈ بتاتا ہوں. جب انڈیا بیفور یہ ریفارمز کے کنٹرولڈ اکانومی تھی اور یہ وہ, بہت سارے انڈینز باہر نوکریاں کرتے تھے. جب انڈیا پہ ریفارمز کا پازیٹیو امپیکٹ آیا, وہ گرو کرنی شروع ہوئی, آپ یقین کریں انڈینز نے امریکہ کینیڈا میں جابز ڈھونڈنے کی بجائے, بلکہ جو وہاں پہ کر رہے تھے, دے وانٹیڈ ٹو گو بیک بیکاز دے سو بیٹر پراسپیکٹس ان انڈیا. جب تک آپ کی اکانومی نہیں گرو کرے گی, ہمیں چاہیے گروتھ تقریباً 7% پر اینم کی ٹو ابزارب آر لیبر فورس. اگر 7% چھوڑیں, 2% نہیں ہو رہی, تو لوگ ڈنکیاں نہیں لگائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ ایگزیکٹلی. دیٹ از دا اونلی وے. سر اگر اکانومی ریوائیو ہو, ہماری گروتھ 7-8% ہو, رول آف لا موسٹ امپورٹنٹلی ہو, تو پھر جو آبسیشن ہے, میں کہتا ہوں کہ سر یہ آبسیشن اور پروٹیکشن کا ایک امتزاج ہے کہ لوگوں کو سرکاری نوکری چاہیے, کیونکہ اس کی کلچرل امپیکٹ بھی اتنا زیادہ ہے کہ وہ آپ کی میرجز تک, فیملی پریسٹیج تک جاتا ہے. تو یہ چیزیں بادر کرتی ہیں. لیکن سر آپ اکثر کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں بیلنس اپروچ رکھنے کی ضرورت ہے. اف یو ہیو اے بیٹر کریئر اپرچونٹی ادر دین سول سروسز, سول سروسز بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں اینڈ نہیں ہے کسی چیز کا. ایون اف یو آر ناٹ اے سول سرونٹ, یا آپ امتحان دیتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں, اگر آپ نہیں بھی ہو سکتے تو زندگی بہت بڑی ہے, کریز بہت زیادہ. ایبسلیوٹلی کریکٹ. دیکھیں میں نے تو شروع میں کہا تھا, کئی لوگ آتے ہیں پریسٹیج کے لیے, سر کئی آتے ہیں جہاد کرنے کے لیے کہ پاکستان کی کایا پلٹنی, کئی آتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے. یہ تو موٹیویشن ہے نا, اسی طرح کا آپ کریئر پاتھ کرتے ہیں.
لیکن آپ کو گروتھ، اکنامک گروتھ، ڈاکٹر ندیم الحق سے میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں ان چیزوں پہ. کسی اکانومسٹ سے پوچھ لیں، ہماری جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے 7% پہ ہم سسٹینڈ 10-15 سال نہیں جائیں گے. ہم بہت بڑے سوشل اپہیول میں آ جائیں گے. اس ٹربولنس کو ہم لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے. کتنے لوگ ڈنکیاں لگا کے باہر جائیں گے. اب تو عام ویزے نہیں مل رہے گلف کے، باقی جگہیں چھوڑیں تو پھر ڈنکیاں ہی رہ گی نا. جی سر. یہ یہاں پہ چوری چکاری ہوگی. اس ٹائم میں تو دعا کرتا ہوں، رمضان ہے، جب اور کوئی ورلڈلی چیز نظر نہیں آتی تو اللہ سے بتا دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میاں ہمارے ملک کے حالات ٹھیک کر، یہاں پہ اکنامک گروتھ ہوئے، ہمارے بچے جو تھوڑے بہت پڑھ رہے ہیں وہ ابزارب تو ہوں لیبر فورس میں، سرکاری ملے، پرائیویٹ ملے. کچھ تو پرائیویٹ سیکٹر کی جابز مجھے بتائیں. میں ابھی کل بات کر رہا تھا ایک دوست سے جنہوں نے آئی ٹی اسکل اپ گریڈیشن سینٹر بنایا. ہماری یونیورسٹیز بے تحاشا ڈگریاں دے رہی ہیں، اسٹینڈرڈ ہے نہیں. سو یہ کچھ دوستوں نے، بزنس لیڈرز نے مل کے کہا کہ یار ہم 6 مہینے کے کورسز کرا کے اسکل اپ گریڈیشن کراتے ہیں تاکہ ان بچوں کی جاب مارکیٹ میں ویلیو بڑھے، نوکریاں ملیں. انہوں نے بند کر دیا بیکاز ٹیکسیشن کی وجہ سے جو بچے تھے بھی وہ آئی ٹی کے، وہ پاکستان میں کام کرنے کی بجائے وہ باہر کام کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے اتنا ان پہ بھی انٹرنیٹ ریسٹرکشنز ہیں، باقی انوائرمنٹ نہیں. ہم کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بغلے کی طرح آنکھیں بند کرنا یا ریت میں سر دے دینے سے مسائل چلے تو نہیں جائیں گے. ہمیں ہیڈ آن لینا پڑے گا ان مسائل کو. وی آر اسٹیئرنگ ایٹ سم ویری ویری سیریس ایشوز. بیوروکریسی اچھی ہے نہیں اچھی ہے پیچھے رہ گیا. ہمیں تو اس ٹائم سوسائٹی کا اسٹرکچر ٹھیک کرنا ہے، جابس کریٹ کرنی ہے، رول آف لا لے کے آنا ہے، میریٹوکریسی لے کے آنی ہے، اکاؤنٹیبلٹی لے کے آنی ہے. لائے گا کون؟ وہ لائیں گے جو آپ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. ان سے اگلا پوڈ کاسٹ کریں کہ وہ کب لے کے آئیں گے. سر بہت شکریہ آپ کا سر. اٹ واز پلیجر ٹو ٹاک یو. تھینک یو ویری مچ جی. آج ہم نے سول سروسز اور گورننس کے بارے میں بات کی. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.